تو جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو جب دو قبائل لڑتے تھے تو بنی ہاشم کے پاس پہلے آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے، کس سے معاہدہ کریں گے، اس طرف کے قبیلوں سے یا ہم سے؟ تو اب ظاہر ہے کہ بنی ہاشم کے اپنی تہذیب کے تقاضے تھے، جس وجہ سے وہ یہ بتاتے تھے کہ ہم کس طرف سے جنگ فجار ہوئی تو اس میں حضرت ابو طالب نے جنگ کی اور حصہ لیا، جس میں رسول اللہ 7-8 سال کے تھے، وہ بھی گئے تھے دادا کے ساتھ اور جنگ دیکھی انہوں نے رسول اللہ نے، کبھی عرض کریں گے تفصیل۔ تو جب جنگ حنین ہوئی، جنگ حنین میں یہ ہوا تھا کہ تمام قبیلے ایک طرف جمع ہو گئے تھے رسول اللہ کی مخالفت، اور ان کا تھا مل کے ہم لڑیں گے تب جا کے فتح ہوگی۔ تو جب قبائل جاتے تھے تو جس قبیلے میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہوتا تھا، 90 کا 95 کا 98 کا، وہ اندھا تھا، اس سے پوچھتے تھے جا کے کہ ہم سب مل کے جا رہے ہیں، فتح ہوگی یا شکست ہوگی؟ وہ اتنا تجربے کار تھا کہ قبیلوں کے نام سنتا تھا، کون کون ساتھ ہے، اس کے بعد بتا دیتا تھا کہ جیتو گے کہ ہارو گے۔ جب حنین چھڑنے والی ہوئی اور حملہ رسول اللہ پہ کرنا چاہا قبیلوں نے، تو اس بوڑھے کے پاس گئے اور اس کی عمر 100 سال تھی، اور بوڑھے سے پوچھا ہم سب قبائل مل کر محمد پہ حملہ کرنے والے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم جیتیں گے کہ ہاریں گے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ قبیلہ بنی کلاب ہے کہ نہیں؟ کہا ہم گئے تھے، ان سے کہا ہم نے کہ آؤ ہمارے ساتھ محمد پہ حملہ کرو، انہوں نے منع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تعلقات بنی ہاشم سے بہت اچھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ کہا تو وائے ہو تم پر، تم جنگ ہار چکے، تم جنگ ہار چکے، اس لیے کہ قبیلہ بنی کلاب تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو ذرا آپ قدرت کا نظام دیکھیں کہ جو تہذیب کے دائرے میں ہوتا ہے قدرت اس کی مدد کرتی ہے، کیونکہ عباس کی ننیال بنی کلاب میں ہونے والی تھی۔ عباس پہ الزام آتا تمہارے نانا نے محمد پہ حملہ کیا تھا۔ آپ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ تقریر شروع ہو گئی۔ یہ ہے قبیلہ بنی کلاب کہ بنی ہاشم سے قریب ہونے کی وجہ سے قبیلہ بنی کلاب ایام جاہلیت میں بھی تہذیب یافتہ تھا، اور اتنے زیادہ عزت دار اور پروقار تھے کہ عرب کے کسی بھی قبیلے کے سردار کے وقار کا پتہ اس سے چلتا تھا کہ بادشاہ روم عرب سے پہنچنے والے وفود میں اگر کوئی نیا وفد آتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ دربار میں عزت ملے بادشاہ روم کے پاس، تو وہ پوچھتا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری رشتہ داری کچھ عامر کلابی سے ہے؟ تو اگر وہ کہتا کہ نہیں تو پھر وہ منہ پھیر لیتا تھا اور وہ ذرا سے کہتا تھا انہیں باہر لے جاؤ۔ اور اگر قبیلے نے یہ کہہ دیا کہ عامر کلابی سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں یا وہ ہمارے عزیز ہیں، تو ان کی آؤ بھگت کرتا تھا، گلے لگاتا تھا، استقبال کرتا تھا۔ تو یہ کون ہے عامر کلابی؟ یہ حضرت عباس کے پرنانا، اور یہ نیزوں سے کھیلنے والے، یہ خطاب تھا ان کا۔ اور ایسی جنگ نیزوں کے سامنے کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت عباس کے پرنانا ہیں، اور اتنے خوبصورت تھے کہ میدان جنگ میں لوگ صرف ان کو دیکھتے رہتے تھے، اس لیے لڑائی کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ اتنا خوبصورت انسان لڑتا کیسے، بلند قامت تھے۔ تو ان کے لیے لکھا ہے کہ اتنے بہادر تھے کہ بادشاہ روم نے اپنی تلوار پہ لکھایا تھا عامر، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور جتنے شجاع تھے وہ اپنی تلواروں پہ عامر کا نام لکھتے تھے. اتنے بہادر تھے اور اتنی شہرت تھی ان کی، اور درباروں میں شاید روم اور ایران میں بڑی عزت تھی ان کی. تو اچھی خاصی ان کی عمر ہو چکی تھی جب رسول اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی. تو جب ملاقات ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب تم بھی عامر کلمہ پڑھ لو. بھئی توجہ ہے نا، مجلس تو شروع ہو گئی نا. وہ سب بیانات ہو چکے نا غیر متعلق جو آپ کو پسند نہیں تھے، لکھنؤ اور ہندوستان اور مرثیہ اور انیس، وہ سب آپ کا ان سے کیا مطلب، ان چیزوں کا حیدر نواز صاحب کا مطلب ہے، آپ سے کیا مطلب. تو وہ عامر کہنے لگے میں پڑھ لوں گا کلمہ، لیکن میری شرط ہے. رسول اللہ نے کہا شرط بیان کرو. کا شرط یہ ہے کہ آپ ابھی سب کے سامنے کاغذ منگا کے یہ وصیت لکھ دیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد عامر آپ کا خلیفہ بنے گا تو میں کلمہ پڑھوں گا. تو آپ نے فرمایا یہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں لکھ دیتا. یہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں لکھ دیتا. تو انہوں نے کہا پھر کس کے اختیار میں ہے یہ؟ کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے. پیغام وہاں سے آئے گا تو میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا. اس لیے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں. جیسے اللہ نبی بھیجتا ہے اسی طرح ولی بھی بھیجتا ہے. اس طرح اللہ کی طرف سے ولی ہوتا ہے، امام ہوتا ہے. تو یہ ہے جناب پڑھنا نہ. پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. مرتا کیا نہ کرتا، خلافت تو نہیں ملی. اب جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو اب ظاہر ہے کہ عامر نے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو خلافت کی دیکھی کیسی خواہش تھی. تو ایسے ہی ایک اور بوڑھے بھی تھے، تو ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا بھئی کون ہوا؟ کہلے آپ کا بیٹا مبارک ہو. کہلے وہ کیسے ہو گیا؟ وہاں بنی ہاشم نہیں تھے. کہلے نہیں، بنی ہاشم کا معاملہ تھوڑی ہے، وہاں تو جو سینئر بوڑھا تھا اس کو دیا گیا. کہنے لگے میں زیادہ سینئر ہوں، ابا ہوں اس کا. میں زیادہ سینئر. تو بھائی سینئر پہ تو ملتی نہیں ہے. آدم تو بس ابھی ابھی بنے اور خلافت لے لی. اور وہ تو کئی ہزار برس سے سجدے میں پڑا ہوا تھا، تو وہ تو گھبراہٹ تھی اس کو. اس کے تو پیٹ میں درد تھا خلافت کا. تو سجدے پہ سجدے کیے جا رہا تھا کہ اب ملے اب ملے اب ملے اب ملے. تو سجدوں سے تھوڑی ملتی ہے، سجدوں سے نہیں ملتی ہے، علم سے ملتی ہے. آدم کے پاس علم تھا، اللہ نے کہا اس لیے دیا. تو سجدوں سے نہیں ملی خلافت، عبادت سے نہیں، علم سے ملی. تو اصل معاملہ تہذیب سے جڑا ہوا علم کا ہے. علم. اور جب حضرت حزام کلابی نے رسول اللہ سے ملاقات کی تو وہ بھی کلمہ پڑھنے جب وہ آئے اور رسول اللہ نے خوش ہو کے گلے لگائے. اور جناب علی رسول اللہ نے بتایا تم نے خواب دیکھا تھا. سنو کہ حزام کا میرا خواب دیکھا ہوا آپ بتائیں گے کہاں؟ تم تصدیق کرنا تم نے خواب دیکھا تھا. تم ایک دن گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے کہ آسمان سے ایک پانی کی بوند گری، تمہاری ہتھیلی پہ آئی، تم اسے دیکھتے رہے. تم ابھی دیکھ رہے تھے کہ یہ پانی ہے کہ موتی، کہ ایک شخص سامنے سے گھوڑے پہ سوار آیا اور اس نے کہا لاؤ یہ موتی مجھے دے دو، یہ میری امانت ہے. تب تم سمجھے کہ یہ موتی ہے. پتہ ہے وہ موتی لینے تم سے کون آیا تھا؟ وہ میں تھا. وہ میں تھا. اور اس موتی کے بدلے میں تمہیں ایک بیٹی ملے گی اور وہ میرے گھر میں بہو بن کے آئے گی اور اس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو میرے بیٹے حسین کا ناصر ہوگا. یہ رسول اللہ. اور مولا علی کو جو وصیتیں کی اس میں ایک وصیت یہ ہے کہ جب عباس بڑے ہو جائیں تو ان کو سکا بنانا اور میری طرف سے عباس کے بازو علی چننا. اور ابھی نیر مجیدی صاحب نے بہت اچھا نقطہ اپنے کلام میں حدیث قصہ
کے ذکر کے ساتھ کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، ظاہر ہے کہ شاعر کو تو الہام ہوتا ہے، کہ غور کیجئے تو حدیث قصہ میں کون کون ہے؟ حضرت عباس کے والد گرامی ہیں حدیث قصہ میں، عباس کو فخر، دو بھائی ہیں حدیث قصہ میں، اب دو ہی ہستیاں تو بچی، وہ عباس کی کون ہے؟ ایک رسول اللہ، ایک جناب سیدہ۔ تو اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے نیر مجید صاحب کے کلام پہ یاد آ گیا کہ مرزا دبیر نے حضرت عباس کے حال میں ایک مرثیہ لکھا، تو اس میں حضرت عباس کا جو رجس نظم کیا ہے اس میں یہ بات کہی کہ رجس میں حضرت عباس نے یہ فرمایا کہ میرا باپ ولی ہے، میرا دادا ابو طالب ہے، اور پھر فرمایا کہ میری ماں جو ہے وہ سیدہ کی کنیز ہے، اور میں سیدہ کے بیٹے حسین کا غلام ہوں۔ اور ایک نقطہ دائرے کے رسول اللہ تو نہیں آئے نا، پنجتن کا ذکر کیا حضرت عباس نے، تو مرزا دبیر کہتے ہیں اس مصرے میں کہ مرزا دبیر نے اس کو یوں کہا کہ اور رسول جو ہے تمہارا وہ میرا امو ہے۔ اب چپ ہو گیا، یہ ہے مسئلہ نقطوں کو سمجھنا۔ اب مرزا دبیر نے 150 سال پہلے پڑھا ہوگا تو کتنی داد ملی ہوگی۔ رسول اللہ حضرت علی کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی کا بیٹا بھتیجا ہوتا ہے اور وہ چچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ عباس کے چچا ہیں اور جناب سیدہ چچا زاد بہن ہیں۔